عرب شریف میں 1922 سے پہلے ترکوں کی حکومت ہوا کرتی تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا کرتا تھا تو ترک حکومت اس ظلم و ستم کا منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ امریکہ، یورپ اور جتنی بڑی بڑی یورپین کنٹریز تھیں، عیسائی اور یہودی، سب کو یہ معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ باقی ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ کسی کا ڈر تھا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے ان لوگوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے سب سے پہلے اس شخص کو کھڑا کیا جو دھرم سے کرسچن تھا۔ وہ شخص ایسی عربی بولتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بھی یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عربی ہے یا غیر عربی۔ اس شخص نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس دور کے عربی مسلمانوں کو یہ کہہ کر خلافت عثمانیہ کے خلاف گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ بھائی ہم تو عربی ہیں اور یہ لوگ یعنی حکومت کرنے والے غیر عربی ہیں، تو ہم عربی لوگ ان غیر عربی لوگوں کی حکومت کو اپنے اوپر کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت کے سنی مسلمانوں نے اس شخص کی ایک نہ سنی۔ یہ شخص لانس آف اربن کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ گوگل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں، اس شخص کے بارے میں ویکیپیڈیا پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس آدمی کی ناکامی کے بعد امریکہ نے ایک اور شخص کو تیار کیا، اس کا نام ہمفرے تھا۔ ہمفرے کے بارے میں بھی آپ ویکیپیڈیا پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ہمفرے کی ملاقات عرب کے ایک شخص عبد الوہاب نجدی سے ہوئی اور ایک قبیلے کے سردار ابن سعود سے ہوئی۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا، اس میں ہمفرے کامیاب ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد ابن سعود نے اپنی فوج کے ساتھ عرب شریف میں ترکوں کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی، لہٰذا مکہ، مدینہ، طائف جیسے عظیم شہروں میں خوریزی شروع ہو گئی اور ابن سعود کے فوج کے ہاتھوں لاکھوں مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ لہٰذا ان حالاتوں کو دیکھنے کے بعد خلافت عثمانیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم مکہ، مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں میں خوریزی نہیں چاہتے، کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم عرب سے خلافت عثمانیہ ختم کر کے اپنے ملک ترک واپس چلے جائیں گے۔ لہٰذا اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حجاز مقدس کا نام اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدل دیا گیا، لہٰذا حجاز مقدس کا نام ابن سعود نے بدل کر اپنے اوپر سعودیہ عربیہ رکھ دیا۔ لہٰذا جنت البقیع اور جنت المعلی میں جو صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مزارات تھیں، ان تمام کو توڑوا دیا گیا تھا اور ان کی تمام قبروں کو زمین سے ملا دیا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ حرم شریف میں جتنے بڑے دروازے یا بڑے عمارتیں تھیں جن کے نام صحابہ یا اہل بیت کے نام پر تھے، ان تمام کے ناموں کو بدل کر آل سعود یعنی کہ جو ابن سعود تھا اس کی اولادوں کے اوپر رکھ دیا گیا تھا۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اب عرب شریف میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن سے ابن سعود وہاں کا حکمران بنا، وہاں پر ایک بہت بڑا جشن کا انعقاد کیا گیا جس پہ امریکہ، برطانیہ اور بڑے بڑے جتنے غیر مسلم ملک ہیں ان تمام کے حکمران شامل ہوئے۔ جس عرب کے نام سے کسی دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں کانپتی تھی، گھبراتی تھی، آج انہی تمام کی کٹ پتلی سعودیہ عربیہ بنا ہوا ہے۔ ان تمام حالاتوں کو دیکھ کر ڈاکٹر اقبال نے اپنے ہی دور میں لکھ دیا تھا، وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔